رؤوف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رؤوف حسن صاحب، تحریک انصاف یوم سیاہ منا رہی ہے کل جمعے کے دن، اس کا کیا مقصد ہے؟ مقصد وہی ہے جی، یہ جو شہادتیں کنفرم ہوئی ہیں اور جو ابھی ایکسپیکٹڈ ہیں ان کے بارے میں، اور جو ریاست کا وسطائی رویہ ہے اس کے بارے میں، اور جو انسٹیٹیوشنز کا کردار ہے اس کے بارے میں، تمام چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں۔ تو ان سمپٹی آف دوز ورکرز ہو گیو دیئر لائفز فار دا کاز آف دا پارٹی، میرا خیال ہے اچھا رؤوف صاحب کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آپ کی پارٹی کی جو میٹنگ کل بھی ہو رہی تھی اور آج بھی ہو رہی ہے، اس میں یقیناً آپ لوگوں نے یہ تو ڈسکس کیا ہوگا کہ لاہور سے شاکر محمود ایوان ایک جرنلسٹ ہیں، ان کو اٹھا لیا ایف آئی اے نے، اسلام آباد پولیس نے مطیع اللہ جان کو اٹھا لیا، ان پہ ایک جھوٹا مقدمہ درج کر دیا ہے۔ تو لیکن جو تحریک انصاف کا جو کراؤڈ تھا جو اسلام آباد آیا، اس نے بھی بہت سے صحافیوں کے ساتھ مار پیٹ کی، بلکہ کچھ ٹی وی چینلز کے دفاتر میں توڑ پھوڑ بھی کی۔ اس پر بھی کوئی آپ نے ڈسکشن کیا ہے کہ حکومت بھی جو ہے وہ میڈیا کو برا بھلا سمجھ کہتی ہے، ان پہ مقدمے قائم کرتی ہے، اور پی ٹی آئی بھی صحافیوں کی جو ہے وہ مار پیٹ کرتی ہے؟ یہ بہت قابل افسوس رویہ تھا جنہوں نے بھی کیا۔ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر وقاص شیخ صاحب نے معافی بھی مانگی ہے، اور ہونا نہیں چاہیے۔ میڈیا انفارچونیٹلی، میں حامد صاحب فرینکلی بات کروں گا کہ عرصہ دراز آپ جیسے لوگ ہیں اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے جو فرنٹ فٹ کے اوپر کھیل رہے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی اس کی آواز تو ورچولی دبائی ہوئی ہے، اس وقت دبا دی گئی ہے۔ تو اس ملک کا اگر کچھ بنانا ہے ہم نے، تو میرا خیال ہے کہ میڈیا ایک اتنی امپورٹنٹ اس کی انگریڈینٹ ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ جب تک یہ بولنا نہیں شروع کریں گے، جب تک سب چیزیں سامنے نہیں آئیں گی، اس وقت تک اچھا آپ نے کہا جب تک یہ بولنا نہیں شروع کریں گے، تو ہم تو کوشش کرتے ہیں بولنے کی، لیکن رؤوف صاحب اگر آپ پارٹی کے اندر اس پہ ڈسکشن کریں تو آپ کو اس پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ مطیع اللہ جان جو ہے وہ عمران خان کے دور میں بھی اٹھا لیا جاتا ہے، اور شہباز شریف صاحب کے دور میں بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اسد علی طور جو ہے اس کو عمران خان کے دور میں بھی گھر میں گھس کے مارتے ہیں، اس کو شہباز شریف کے دور میں بھی مار پڑتی ہے۔ تو کچھ صحافی ایسے ہوتے ہیں کہ ہر دور میں ان کو مار پڑتی ہے، ہر دور میں وہ کہتے ہیں جی یہ غدار ہیں۔ تو ابھی جو مطیع اللہ جان اور شاکر محمود ایوان کے ساتھ ہوا ہے، کیا ضمانت ہے کہ اگر آپ کی پارٹی دوبارہ کبھی حکومت میں آتی ہے تو آپ یہ کچھ نہیں کریں گے؟ سچ ہمیشہ زیر عتاب رہتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ رہے ہیں، آج بھی بیٹھے ہوئے سبق سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر خدا موقع دیتا ہے خان صاحب کو، تو میرا نہیں خیال کہ یہ غلطیاں جو ہیں یہ پی ٹی آئی ریپیٹ کرے گا، اور نہیں کرنی چاہیے۔ بڑے کانشینشیس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پارٹی کے اندر، اور یہ بسا اوقات یہ کھڑا، لاسٹ ٹائم بھی جب ٹینیور میں بھی تھا بیٹھا ہوا، اور یہ بات ہوتی تھی اور یہ بات اٹھائی جاتی تھی پارٹی میں، فرینکلی ڈسکس ہوا جاتا تھا۔ دیکھیے، میڈیا شوڈ ناٹ بی پارٹیزن۔ میڈیا از اے نان پارٹیزن انسٹیٹیوشن اینڈ مسٹ ریمین اے نان پارٹیزن انسٹیٹیوشن، اور اسی حالت میں یہ اپنا رول جو ہے وہ بہترین ادا کر سکتا ہے، ایفیکٹو رول ادا کر سکتا ہے۔ تو ہمیں بھی ایز پولیٹیکل پارٹیز ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ لازمی نہیں کہ حامد میر ہمیشہ ہمیں سپورٹ کریں گے۔ ہاں، اگر ہم کوئی صحیح بات کر رہے ہیں تو وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو ان کا شکریہ ادا کر دیں، اگر نہیں ہم کو غلط کرتے ہیں تو ہمیں کرٹیسزم کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ یہ میرا ہمیشہ سے سٹانس رہا ہے۔ میں بالکل انشور کروں گا کہ ہم اس کو ڈسکس کریں، اور میں یہ بھی انشور کروں گا کہ ہم اپنے بیانیے میں ان کے بارے میں کچھ آخر میں یہ بتائیں کہ اب آپ کو اپنی پارٹی کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کا کیا مستقبل نظر آ رہا ہے؟ وہ جیل سے باہر آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ بہت جلدی انشاءاللہ تعالی، بہت جلدی جی آپ باہر آئیں گے۔ کون ریلیف دے گا ان کو؟ دیکھیے، میرا تو بیسک جو میرا جو ایک پریمس رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی بات چیت جو ہے، ڈائلاگ جو ہے وہ ناگزیر ہے، اس کے بغیر ملک جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پی ٹی آئی پاکستان کی لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس پاور ہے، بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی، آئندہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ایک سچویشن آف کانفرنٹیشن بنی ہوئی ہے، تو اس سے نکلنے کے لیے بھی میرا خیال ہے کہ چلیے اگر پارٹی میں کوئی تبدیلی آئی ہے تو شاید یہ لوگ ایک بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکیں۔ الٹیمیٹلی ابھی خان صاحب نے بھی ایک ہفتے پہلے کہا تھا، جی الٹیمیٹلی ہم نے میز پر بیٹھ کر ہی بات کرنی ہے، اور وہیں سے مسئلے کا حل نکلے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ رؤوف حسن صاحب ہمارے سے بات کر رہے تھے، اور میں آپ سے اجازت لینے سے پہلے آپ یار دکھانا چاہتا ہوں، یہ مطیع اللہ جان کے خلاف جو ایف آئی آر ہے یہ دراصل ایک فیک نیوز ہے۔ اسلام آباد پولیس نے مطیع اللہ جان پر ایک جھوٹا الزام لگایا، اور ثاقب بشیر نے آپ کو بتایا کہ ان کو اور مطیع اللہ جان کو اکٹھے گرفتار کیا گیا، چند گھنٹے کے بعد ثاقب بشیر کو رہا کر دیا گیا اور مطیع اللہ جان کو رہا نہیں کیا گیا، اور اس کے بعد ان پر یہ جھوٹی ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مطیع اللہ جان جو ہے اس کی صحافت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ فیک نیوز پھیلاتا ہے،
تو وہ مطیع اللہ جان پر فیک نیوز پھیلانے کا الزام لگائیں، ان پر مقدمہ بنائیں. لیکن آپ نے یہ ایف آئی آر درج کر کے ریاست نے فیک نیوز پھیلائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست خود فیک نیوز پھیلاتی ہے، اور جن لوگوں نے یہ فیک نیوز پھیلائی ہے ان کو یاد رکھنا چاہیے، خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کو بڑے ادب سے گزارش ہے کہ جب عمران خان نے مطیع اللہ جان کو اٹھایا تھا، ان کی ایجنسیز نے ان کو اٹھایا تھا، تو آپ اس کی مذمت کر رہے تھے. مریم نواز اس کی مذمت کر رہی تھیں. آج آپ کیوں خاموش ہیں؟ اور خاص طور پہ محسن نقوی صاحب اور عطاء اللہ تارڑ صاحب، آپ کیوں خاموش ہیں؟ یہ فیک نیوز آپ کی انسٹرکشن پر پھیلائی گئی ہے اور بڑا افسوس ہے.